نجد سے ایک صحابی آیا، نیا نیا ابھی آیا ہے، اور اس کے ذہن میں ایک سوال، اور اتنی مختصر ملاقات اللہ کے رسول سے کی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ ہوئے، اور اس کے بعد وہ فوت بھی ہو گئی۔ 5-7 منٹ، یہ مختصر ترین ملاقات ہے اللہ کے رسول سے، اور یہ بھی صحابی۔ وہ آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتیت من اہلی و مالی و عشیرتی، اللہ کے رسول میں اپنا خاندان، اپنی تجارت، دولت اور قوم، قبیلہ، سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک مقصد لے کر کہ اخبرنی بعمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کسی ایسے کام کا بتا دے کہ جب میں وہ کام کروں تو اللہ مجھے جنت دے دے۔ سفر کر کے آیا ہے، اونٹنی پر سوار۔ اب آگے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے سفر کس طرح کیا، اور سوال صرف یہ ہے، دیکھیے وظیفے آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں، مولویوں سے آپ لوگ بھی وظیفے پوچھتے ہیں، یا تو جن کیسے نکالیں یہ وظیفہ پوچھیں گے، یا بہت تیر مار لیا تو ہم یہ وظیفہ پوچھتے ہیں کاروبار میں ترقی کیسے ہو، ہمارا کاروبار بڑھے گا کیسے، ایک دکان سے 2 اور 2 سے 4 کیسے ہوں گی، 500 گز کے بنگلے سے 1000 گز کا، اور 1000 گز سے 4 کنال کا بنگلہ کیسے ہوگا، ہمارا سوال یہ ہوتا ہے۔ اور آج وہ صحابی اللہ کے رسول سے ایک سوال پوچھتا ہے، ایسا عمل بتاؤ جسے میں کروں، پڑھوں نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں وظیفے کہ کوئی تسبیح پڑھنے کو بتا دے، مولوی صاحب 11 دفعہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا نہیں، کرنا ہے۔ اخبرنی بعمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسا کام بتاؤ، وظیفہ نہیں بتاؤ، اللہ کے حبیب ایسا کام بتاؤ جس کام کو میں کروں اور وہ کام مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے اسے ارکان اسلام بتائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید۔ یہ 5 باتیں بتانے میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ اگر ایک منٹ کی ایک بات لگا دی تو 5 منٹ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کو جا کر اس چیز کی خبر دیتا ہوں۔ اونٹنی پر سوار ہونے لگا، سوار ہو گیا، اونٹنی وہاں سے تھوڑا سا چلی، جیسے چلی آگے کوئی گڑھے قسم کی چھوٹی سی کوئی جگہ ایسی تھی جس میں اونٹنی کا پاؤں نیچے چلا جاتا، ان بیلنس ہو گئی، وہ گرا گردن کے بل، اور جیسے گرا اسی وقت فوت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی میت کو میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اٹھا کے آپ کے پاس لے گئے، آپ نے اپنا رخ انور اس کے قریب کیا، اس کے قریب کیا، پھر ایک دم پیچھے ہٹ گئے، پھر ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا رأیت ملکین،
میں نے 2 فرشتے دیکھے، گویا اللہ نے مجھے دکھائے، رأیت ملکین یدسان فیہ من ثمار الجنت، میں نے 2 فرشتے دیکھے جو جنت کے پھل لے کر اس کے منہ میں نچوڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جو فرشتے اس کے منہ میں جنت کے پھل نچوڑ رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس نے سفر میں بہت بھوک اور بہت پیاس برداشت کی، بہت بھوک اور بہت پیاس برداشت کی، گویا سفر میں آیا ہے، بھوکا اور پیاسا ہے، مدینے میں پہنچ کر لوگوں سے یہ بھی نہیں کہتا پہلے مجھے پانی پلاؤ، پہلے مجھے روٹی کھلاؤ، میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، نہیں، سوال کرتا ہے جنت کا، جواب پانے کے بعد بھی نہیں کہتا مجھے پانی پلاؤ، مجھے روٹی کھلاؤ، جواب پانے کے بعد بھی اونٹنی پر سوار ہوتا ہے اور سفر کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے، اور اسی وقت فوت ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے 2 بھیج کر اس کے منہ میں جنت کے پھلوں کا رس، جسے آپ فرش جوس کہتے ہیں، وہ فرش جوس اس کے منہ میں جنت کے پھلوں کا اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے نچوڑ رہا۔